اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے، کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے،
اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے, مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے, مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے, لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, کفر میں, الحاد میں, شرک میں, خدا کا انکار کرتا رہا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا, شراب پیتا رہا, زنا کرتا رہا, 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے, آپ کینسر کے مریض ہیں, آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے, یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے, یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ, یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل, مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے, 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے, تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, تو تکلیف کا احساس ختم, لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں, تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری, تڑپتا بہت ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے, یعنی قتل کرنے کی سزا, بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے, ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ, تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی, یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان, ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے, لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے, اردو بھی بولتے تھے, عربی بھی بولتے تھے. کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بلوچی تھے بڑے مضبوط, بروہی, کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا, جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری، کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ، پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام، ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا، لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا۔ تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ، اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی۔ اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا، میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا، حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے، اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان
اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے, بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو, جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو, بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے, وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں, ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ, دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا. 1 سیکنڈ پہلے یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے. اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے, میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا, میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی, خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا, اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا, اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو, بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ. جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر, وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی. آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے, اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی, سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد, پورا ایک اتنا بڑا نظام, بارشوں کا نظام, صحراؤں کا نظام,
یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں, اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو, ناک سے سونگتی ہو, کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے, کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت, ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ اور میرا اعتراض تھا, اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی, کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا, اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک, گاڑی تو کسی نے بنائی ہے, تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتی. سوال تربوز کے متعلق تھا, جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں, محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ وہ سوری محمود غزنوی نے, محمد بن قاسم نے نہیں. وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا؟ تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں, ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو, بریک کی جگہ بریک ہو, اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو یہ ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے, یعنی نیچر ہے نا, نیچر اتنی ذہین, اتنی فتین, اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا, پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے, پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا, وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے, اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لی ہے. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے, ارتقاء, اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار؟ کہ دیکھو ارتقاء, بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا, یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی, اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے, 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے, اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا, پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے. ان دونوں کے ملاپ سے, اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے